اپنا ازہری نیٹ ورک، اپنا ازہری نیٹ ورک۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ لگتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمد للمتواحد بجلالہ المتفرد وصلاته دوما على خیر الانام محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، العما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ممبر نور پہ تشریف فرما میرے امامے کی زینت معزز علماء دین، معزز دانشوران و دین و امائے دین، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، رات کا پون بج چکا ہے۔ مجھ سے پہلے آپ نے ہماری جماعت کے ایک اچھے عالم دین حضرت مولانا رفیق عالم کھنہ پوری کی گفتگو سماعت کی، اس کے بعد شاعر اسلام حضرت ہمدم فیضی کو آپ نے سماعت کیا، بڑی اچھی نقابت۔ نقیب ملت حضرت قاری اظہر فیضی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں آج کے اس پروگرام کے روح رواں مخیر قوم حضرت حافظ و قاری سلامت رضا صاحب، جن کی دعوت محبت پر یہ فقیر اعلیٰ حضرت کے در کا غلام حاضر آیا ہے اور چند منٹ آپ کی کچھ خدمت کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ لوگ بھی صاحب بڑے مقدر والے ہو، اس بستی کا نام آتے ہی میں نے سنا متھرا پوروا۔ آپ کے گاؤں کو بھی سرکار تاج الشریعہ کے ادارے کے علاقے سے نسبت ہے۔ کیا شان، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں برکتیں پیدا
کو جانا ہو وہ چلا جائے، اور میری طرف سے پوری اجازت ہے، میں کسی کو زبردستی نہیں روکتا ہوں۔ یار حضور کا ذکر ہو اور لوگوں پہ دباؤ بنایا جائے کہ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ذکر مصطفیٰ کی توہین ہے۔ اللہ نے ایک رات کے اندر، ایک سال کے اندر 365 دن بنائے ہیں، 365 راتیں بنائی ہیں۔ آپ اور ہم اپنے آرام کی خاطر سال کے 365 دن، 365 راتیں کبھی اپنے بستر پہ گزارتے ہیں، کبھی ٹرینوں میں گزارتے ہیں، کبھی پلینوں میں گزارتے ہیں، کبھی بستی میں گزارتے ہیں، کبھی قریہ میں گزارتے ہیں، کبھی دلی میں گزارتے ہیں، کبھی بمبئی میں گزارتے ہیں، کبھی کلکتہ میں گزارتے ہیں، کبھی اڑیسہ میں گزارتے ہیں، کبھی مدراس میں گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج متھرا پوربا اور سنگھائی نگاسن اور گرد و نواح سے آنے والے سنی زندہ دل مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو چوراہوں پہ گزارتے ہیں، جو اپنی راتوں کو ہوٹلوں پہ گزارتے ہیں، کچھ لوگ اپنی راتوں کو ٹرینوں میں گزارتے ہیں، پلینوں میں گزارتے ہیں، ہوائی جہازوں میں گزارتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی راتوں کو ہوٹلوں پہ گزارتے ہیں، سڑکوں پہ گزارتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی راتوں کو نالیوں پہ گزارتے ہیں، جو اپنی راتوں کو اسپتالوں میں گزارتے ہیں۔ کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کسی کی کڈنی خراب ہے۔ کبھی آپ نے توجہ کیا، انسان ہم بھی ہے، انسان وہ بھی ہے، انسان میں بھی ہے، لیکن ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے؟ اللہ نے پوری زندگی تجھے اور مجھے عطا کی ہے۔ 365 دن تو نے اپنے آرام کے لیے، اپنے چین کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے عیش و عشرت کے لیے اپنے بستر پہ گزارے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ 365 دن میدان محشر میں ایک پلے میں رکھ دیے جائیں گے، اور آج کی یہ رات ایک پلے میں رکھ دی جائے گی۔ قسم خدا کی، اسی رات کی برکت سے اللہ تیری اور میری بخشش فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، خلیفہ حضور قائد ملت علامہ مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ، زندہ باد بھائی زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی رات کی برکت سے اللہ تیری اور میری مغفرت فرما دے گا۔ ملت کے نوجوانوں، میں ملت کے نوجوانوں ذرا توجہ کو قریب کرو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام کے مقدس شہزادوں، یہ حضور کی محفل ہے، کسی سیاسی لیڈر کی محفل نہیں ہے، کسی منتری کی محفل نہیں ہے، کسی سنتری کی محفل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس محفل میں صرف تم نہیں آئے ہو، میں نہیں آیا ہوں، یہ ہم فیضی نہیں آئے ہیں، مولانا رفیق عالم نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ وہ محفل ہے جس محفل میں مکے کا ابو بکر بھی آیا ہے، عمر بھی آئے ہیں، عثمان غنی بھی آئے ہیں، مولا علی بھی آئے ہیں۔ مجھے کہنے دو، اس محفل میں بغداد کے غوث اعظم بھی آئے ہیں، اجمیر کے غریب نواز بھی آئے ہیں، دلی کے نظام الدین بھی آئے ہیں، اور بریلی کا احمد رضا خان بھی آیا ہے، بریلی کا تاج الشریعہ بھی آیا ہے، بریلی کا مفتی اعظم۔ زندہ باد زندہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ، زندہ باد بھائی زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہے اے بھائی، اس کا آواز تھوڑا ٹھیک کرو، آواز بڑھاؤ اور گونج ہلکی سی کم کرو۔ ہلو ہلو، ہاں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ آواز بالکل، آواز میں کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی، کیونکہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے وہ سب بریلی کا ہے، سبحان اللہ۔ واہ یہاں ڈپلیکیٹ نہیں ہے، واہ، زبان میری ہے، فیضان مفتی اعظم کا بول رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔
میرے بھائیوں، یہ جلسے روزانہ نہیں ہوتے، یہ کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ ان محفلوں میں آیا کرو، ان محفلوں میں بیٹھا کرو، علماء کے بیانات کو سنا کرو، علماء کی گفتگو کو سنا کرو، اس لیے پتہ نہیں کب کس کا دل اللہ بدل دے۔ بے شک یہ امام صاحب ماشاءاللہ مولانا فیضان رضا اس مسجد کے امام صاحب ہیں، اللہ سلامت رکھے، آمین۔ اور بھی دیگر علماء شورا ممبر پاک پر بیٹھے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ملت کے نوجوانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میرا دل بڑا خوش ہوا کہ آج متھرا پوروا والوں نے اپنے باپ کے نام پہ نہیں، اپنے دادا کے نام پہ نہیں، اپنے پڑوسیوں کے نام پہ نہیں، اپنے رشتہ داروں کے نام پہ نہیں، اپنے عزیز و اقارب کے نام پہ نہیں، بلکہ متھرا پور والوں نے اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنے پڑوسیوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ حضور کا میلاد سجا کے آج متھرا پوروا والوں نے پوری دنیا کی یزیدیت کو، وہابیت کو، بدعقیدیت کو یہ میسج دے دیا ہے، اے مصطفیٰ کے میلاد سے سنیوں کو روکنے والوں، اے غوث اعظم کے جلسوں سے سنیوں کو روکنے والوں، اے غریب نواز کی محفلوں سے سنیوں کو روکنے والوں، اے نظام الدین کی محفل سے سنیوں کو روکنے والوں، ابھی تم کیا تمہارے باپ دادا بھی ان محفلوں کو نہیں روک سکتے ہیں، اس لیے ہم تو بریلی والے ہیں۔ 100 سال پہلے بریلی کے احمد رضا نے ذہن دے دیا، حشر تک جائے بارگاہ سے مولا کی بے حسن فارغ استقام تیرے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدل چل کر مگر ہم کو کم میں جب تک تمہیں ذکر ان کا سناتے ہیں۔ اللہ اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ ہمیں تو بریلی کے احمد رضا نے ذہن دے دیا، اے وہابیوں، اے دیوبندیوں، تم حضور کا میلاد روکو گے، سن لو، ہم بریلی والے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، ہم تو بریلی والے کی مانیں گے اور اس انداز میں کہیں گے، خاک ہو جائے عدل چل کر مگر ہم تو رضا، تم میں جب تک تم ہے سکون کا سناتے جائیں گے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جلسہ غوث اعظم کا ہو اور نعرہ اعلیٰ حضرت کا لگتا ہے، جلسہ غریب نواز کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا، جلسہ سید سالار مسعود غازی کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا، جلسہ نظام الدین کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا، جلسہ تاج الدین کا نعرہ اعلیٰ حضرت کا۔ اس کی وجہ کیا ہے تو سن لو، میں بتانا چاہتا ہوں، جلسہ غوث اعظم کا ہو نعرہ بریلی والے کا، جلسہ غریب نواز کا نعرہ بریلی والے کا، جلسہ نظام الدین کا نعرہ بریلی والے کا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آؤ ذرا ہسٹری کا مطالعہ کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج سے کئی سو سال پہلے جب مدینے والوں کو اپنی طرح بشر کہا جا رہا تھا، نبی کے علم غیب سے انکار کیا جا رہا تھا، نبی کے گنبد خضرا سے نئی آنکھ میں چولی کی جا رہی تھی، نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے مزار کو لٹوانے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، غریب نواز کے گنبد سے آنکھ میں چولی کی جا رہی تھی، غوث اعظم کے مزارات پہ چادر چلانے کو بدعت کہا جا رہا تھا۔ اللہ نے ان سب بدعقیدوں سے بچانے کے لیے بریلی میں احمد رضا کو پیدا فرما دیا، اعلیٰ حضرت کو پیدا فرما دیا، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت،
فیضانی بریلی شریف علامہ مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ زندہ باد بھائی زندہ باد مفتی صاحب ماشاء اللہ توجہ ہے؟ تقریر ختم کر دوں؟ ختم کروں؟ سب سننا چاہتے ہیں تو ذرا ایک مرتبہ متھرا پوروا والوں اپنے ہاتھوں کو اعلیٰ حضرت کے نام پہ اٹھاؤ اور لہرا کے کہو یا حسین یا حسین ہمیں ایسا لگے یہ جلسہ متھرا پوروا میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کے مدینے میں ہے۔ زندہ باد بھائی زندہ باد مفتی صاحب میرے بھائیوں، حضرت قاری سلامت یہ سلامت رہے قیامت تک سبحان اللہ اور قیامت نہ ہو قیامت تک۔ ادھر سلامتی ہے اور ادھر فیضان ہے، سبحان اللہ دونوں بازو مضبوط ہے الحمدللہ، داہنا بھی مضبوط ہے بایاں بھی مضبوط ہے اور سامنے والے بھی مضبوط ہے۔ بہت اچھا آپ لوگ سن رہے ہیں۔ ملت کے نوجوانوں، حضور فرماتے ہیں، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھی تھی، حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کون فرماتے ہیں؟ اونچا بولو یار، ارے منہ سے بولو، ابھی نعرہ لگانے پہ آ جاؤ تو یہ جیتے گا وہ جیتے گا یہ جیتے گا وہ جیتے گا، لگاتے ہو نہیں؟ لیکن حضور کے نام پہ نہیں بولتے ہو۔ اگر آج حضور کے نام پر بولو گے میدان محشر میں حضور تمہارے نام پر بولیں گے۔ سبحان اللہ یہاں دنیا والوں کے لیے تو روزانہ بولتے ہو، کبھی اس کی تعریف کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کی تعریف کبھی اس کی تعریف، کبھی اس کے قصیدے کبھی اس کے قصیدے، کبھی اس کو خوش کیا کبھی اس کو خوش کیا، کبھی اس کو راضی کیا کبھی اس کو راضی کیا۔ میرے بھائیوں، کسی کو راضی مت کرو، اگر راضی کرنا ہے تو مدینے والے کو راضی کرو، مدینے والے کو راضی کرو، مدینے والے کو راضی کرو۔ میرے بھائیوں، یہ اپنا تیور ایسا بنا لو، آج سے 100 سال پہلے آپ کے قریب میں ایک جگہ نان پارا ہے، ایک نواب وہاں نان پارا کا مشہور تھا۔ جب بریلی میں احمد رضا نے اپنی عشقیہ شاعری شروع کی، اور شاعری کیا تھی؟ لمیات نظیروں کفی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگ رات کو تاج ترے سر سے ہے تجھ کو سہے تو سارا جانا، البحر والا فلموجو تغا من بے کس طوفا ہو چروفا، مجدار میں ہوں بگلی ہے ہوا میری نیا پار لگا جانا۔ شاعری کیسی تھی یا رسول اللہ؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ جب بریلی کا امام اپنے باپ کی تعریف نہیں، اپنے دادا کی تعریف نہیں، حضور کی تعریف کر رہا تھا اور لکھ رہا تھا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقشے جہاں نہیں، یہی دھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ نال پارا کے نواب کو خبر لگی، کس کو؟ بولے بریلی میں کوئی شاعر ہے اور اس کی شاعری کا جواب نہیں ہے، اپنے خادم کو بھیجا، بولے جاؤ بریلی کے مولانا احمد رضا سے کہہ دینا کہ نان پارا کے نواب نے بھیجا ہے اور کہا ہے میری شان میں کچھ شعر لکھ دیں۔ کیا کہا؟ میری شان میں کچھ شعر لکھ دیں۔ غیرہ غیرہ ہوتا نتو غیرہ ہوتا، لفافہ لیتا موٹے نظرانے لیتا، اچھی خطی رقم لیتا اور قلم لکھ دیتا۔ نواب ایسا ہے، نواب کا چلنا لاجواب، نواب کا بیٹھنا لاجواب، نواب کا اٹھنا لاجواب، لیکن فاہر احمد رضا کی بارگاہ میں نواب
ज़बान दुनिया वालों की तारीफ के लिए नहीं बल्कि हुजूर की तारीफ के लिए बनी है। मेरे भाइयों, बरेली के अहमद रज़ा ने जवाब दे दिया। जवाब क्या था? कल मता है तो फरसा है इस बला में मैं कहता हूँ अपने करीम का मेरा दीन पालना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ नूरानी शाही किबला, खलीफा हुजूर कायदे मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बात तालीम की चल रही है। तालीम की तालीम कहाँ होती है? मदरसों में। जरा जोर से बोलो कहाँ? ऊंचा बोलो कहाँ? मदरसों में। मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताने वालों, कान खोल करके सुन लो, मदरसों में आतंकवाद नहीं बनाए जाते हैं। मदरसों में मदीने वालों के वफादार बनाए जाते हैं, उनके आशिक बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद में जिंदाबाद। और आशिक भी कैसे? तवज्जो है, इधर देखो, इधर देखो। आशिक भी कैसे? सुनो हज़रत, सुनो तवज्जो के साथ, फैजी साहब। आशिक भी कैसा? आला हजरत का जमाना है। आला हजरत अपनी दरसगाह में बैठकर बच्चों को बुखारी शरीफ का दर्स दे रहे हैं, हदीस पाक का दर्स दे रहे हैं। इतने में एक देहाती आदमी आया। कौन आया? सब ऊंचा बोलो कौन? हमें हजरत जोर से बोलो कौन? देहाती आदमी आया। अकेला नहीं था, उसके साथ में उसका एक 6 साल का बच्चा भी था। उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आला हजरत ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मेरे दीवाने कैसे आए हो? मेरे मस्ताने कैसे आए हो? आला हजरत ने फरमाया कैसे आना हुआ? 6 साल का बच्चा था। उसने कहा हुजूर मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को आलिम बना दें। भाई तवज्जो के साथ सुने, माशाअल्लाह उलमा इकराम आ रहे हैं। इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत कीजिए। हुजूर फरमाते हैं जिसने आलिम को देखा उसने मुझ मोहम्मद को देखा। तवज्जो है? अरे भाई तवज्जो है? आला हजरत की बारगाह में आया, बोले हुजूर मेरे बेटे को आप आलिम बना दें। या सुभान अल्लाह, हाथों को उठा के कहो। क्या कहा? मेरे बेटे को आलिम बना दे। सुभान अल्लाह। आला हजरत का आप जुमला सुनो, आला हजरत का जुमला सुनो। अपने वक्त का मुजद्दिद दरसगाह में बैठा है। सुभान अल्लाह। अपने वक्त का गौसे आज़म का नायब दरसगाह में बैठा है। देहाती सामने आया, उसने कहा हुजूर मेरे बेटे को आलिम बना दे। आला हजरत ने फरमाया खुद सुनो, मैं अपने तालिबे इल्मों को, अपने शागिर्दों को सिर्फ आलिम नहीं बनाता हूँ। सुभान अल्लाह। जुमला सुनना, ये इमाम साहब है, आपके यहाँ इमामत करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को इनके पास लेकर आए और कहे हजरत हम ये चाहते हैं कि आप हमारे बेटे को हाफिज बना दें, और ये मना कर दें कि मैं हाफिज नहीं बनाऊंगा, तो सही बताना दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो होगा नहीं होगा? बोले हजरत तनख्वाह आप लो, तीनों वक्त का खाना आप खाए, निकाह आप पढ़ाए, कुरान खानी आप पढ़े, मीलाद आप पढ़े, और हमारे बच्चों को हाफिज कौन बनाएगा? मेरे भाइयों, अपने वक्त का मुजद्दिद ने इरशाद फरमाया, सुनो मैं
صرف عالم نہیں بناتا ہوں، صرف حافظ نہیں بناتا ہوں. سبحان اللہ. اس شخص نے جواب دیا حضور پھر بناتے کیا ہیں؟ کیا کہا حضور پھر بناتے کیا ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سننا. اعلیٰ حضرت نے کہا میں اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو صرف عالم نہیں بناتا، صرف مفتی نہیں بناتا، صرف مولوی نہیں بناتا، صرف محدث نہیں بناتا، صرف مدبر نہیں بناتا، صرف مفکر نہیں بناتا. اعلیٰ حضرت نے کہا میں اپنے شاگردوں کو عاشق رسول بناتا ہوں. اللہ سبحان. ارے بھائی زندہ باد. عاشق رسول سبحان اللہ. بناتا ہوں. اب جملہ سنو توجہ کے ساتھ. میرا تقریر کا مزاج بننا ہے. اگر آپ نے مزاج بنا دیا تو تقریر آج کر کے جاؤں گا. سبحان اللہ. اب اس شخص نے اعتراض کیا، بولے حضور آپ عالم، حافظ، مفتی صرف کیوں نہیں بناتے ہیں، عاشق کیوں بناتے ہیں؟ اللہ اللہ. توجہ توجہ توجہ. کہا حضور صرف عالم کیوں نہیں بناتے، صرف مفتی کیوں نہیں بناتے، صرف مولوی کیوں نہیں بناتے ہیں، آپ عاشق کیوں بناتے ہیں؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا جواب سنو اور اپنی دل کی ڈائری پہ، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جاؤ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں اپنے بچوں کو صرف عالم اس لیے نہیں بناتا، صرف حافظ اس لیے نہیں بناتا، صرف مفتی اس لیے نہیں بناتا، صرف مدبر اس لیے نہیں بناتا، اس لیے نہیں بناتا. ایک وقت آنے پہ مفتی اپنا فتویٰ بھیج دیتا ہے، امام اپنا مسلح بھیج دیتا ہے، مفتی اپنا قلم بھیج دیتا ہے، مقرر اپنی تقریر بھیج دیتا ہے، محدث اپنی زبان بھیج دیتا ہے. ملت کے نوجوانوں اعلیٰ حضرت نے کہا مفتی تو بک سکتا ہے، محدث تو بک سکتا ہے، مدبر تو بک سکتا ہے، اپنے وقت کا قلم کار تو بک سکتا ہے، لیکن عاشق رسول کبھی بک نہیں سکتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عاشق کبھی، بڑی مثالیں آپ نے سنی ہیں عاشقوں کی. تو ایک عاشق حبشہ میں بھی رہتا تھا. توجہ ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں. نام تھا بلال. سبحان اللہ. یار سبحان اللہ آپ کی ہلکی ہے بلند آواز سے ذرا زور سے. نام ہے بلال. حبشہ میں رہتا ہے، امیہ کی غلامی کرتے، امیہ کی غلامی کرتے ہیں، امیہ کی غلامی کرتے ہیں. امیہ کہتا ہے بلال میرا بلال محمد کا کلمہ چھوڑ دو، بلال مدینے والے کی زبان چھوڑ دو، بلال مدینے والے کو اپنے دل سے نکال دو. بلال صرف عالم نہیں تھا، بلال حضور کے عاشق تھے. بلال یہ کہتے تھے امیہ سن لے، جان لینا ہے تو لے لے، مگر مدینے والے کا ایمان نہیں نکلتا، مدینے والے کی محبت دل سے نہیں نکلتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آ رہی تکبیر، آ رہی رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خلیفہ حضور قائد ملت علامہ مفتی توصیف نورانی صاحب قبلہ. میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اے بیٹا، ہلو اے بیٹے، اے لڑکو ابے بیٹھ. مدرسوں میں جاتے نہیں ہو، کم سے کم انہی محفلوں میں کچھ سیکھ لیا کرو یار. اعلیٰ حضرت نے کہا مفتی بک سکتا ہے، محدث بک سکتا ہے، مدبر بک سکتا ہے، لیکن عاشق رسول کبھی. اچھا یہ اعلیٰ حضرت نے کہا، اور اعلیٰ حضرت کے بیٹے شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان المعروف مفتی اعظم ہند نے کر کے دکھایا. کیا کر کے دکھایا؟ نسبندی کا دور تھا،
सहारनपुर के मौलवियों ने नसबंदी को जायज कर दिया था, नदवा के मौलवियों ने नसबंदी को जायज कर दिया था। जब वो फतवा बरेली में आला हजरत के बेटों के पास आया, आला हजरत के बेटे ने लिख दिया नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। मेरे भाइयों, अब यहीं पे अपने जहन को करीब करो। मेरे भाइयों, सहारनपुर के मौलवियों ने अपना कलम बेच दिया, अपना फतवा बेच दिया। इसलिए वो सिर्फ मौलवी थे, सिर्फ मुफ्ती थे, सिर्फ मुहद्दिस थे, सिर्फ मुदब्बिर थे, आशिक नहीं थे। और ये बरेली वाले अहमद रजा का बेटा सिर्फ मुफ्ती नहीं था, मुहद्दिस नहीं था, इनके साथ साथ में आशिक रसूल भी था। लिख दिया नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है, लिख दिया। सहारनपुर बिक गया, नदवा बिक गया, हाना भवन बिक गया, अम्बेडकर बिक गया, लेकिन बरेली ने जवाब दे दिया, लोगों सुनो, हुकूमतें तो बदल जाए, लेकिन बरेली वाले मुस्तफा की शरीयत के साथ ना समझौता किया है, ना सुबह क़यामत तक समझौता करेंगे। इसलिए हम वही कहते हैं जो हक होता है और सच होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तो जिंदाबाद। आला हजरत ने अपने बेटों को, समझो, इधर देखो यार, इधर देखो। मुझे पता है रात के 2 बजे 1 बजे आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है, फिर लोग तकरीर सुनते नहीं है, तकरीर खाते हैं। हाँ भाई, तकरीर खाने लगते हैं और 2-4 लोग खा भी लगे। क्या टेस्ट है तकरीर का? चटपटी है, नमकीन है, तीखी तो नहीं है, तीखी तो होगी, इसलिए ये दिल की सदा है, मेरी आवाज नहीं है। तुम ही ना सुनोगे तो इसे कौन सुनेगा? मेरे भाइयों, अपने बच्चों को मदरसा में भेजो, सुभान अल्लाह। मदरसा में भेजो। इसलिए आज दुनिया कुरान को मिटाने की बात कर रही है, कुरान को मिटाने की बात कर रही है। अभी चंद साल पहले वसीम रावजी नाम का एक पिल्ला भौंका था। एक पिल्ले ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दाखिल की थी कि कुरान पाक से 26 आयतें निकाल कर फेंक दी जाए, जो जिहाद का हुक्म देती है, जो लड़ाने का हुक्म देती है, जो फितना फसादात का हुक्म देती है। अबे पित्ती ना पित्ती के शोर पे वसीम रावजी, तू कुरान से 26 आयतें मिटाने की बात करता है? अरे तेरी हैसियत क्या है, तेरा वजूद क्या है? तू कुरान से 26 आयतें कैसे मिटाएगा? अबे तेरे बाप ना मिटा सके, तू क्या मिटाएगा? जिस कुरान को अबू जहल ना मिटा सका, अबू लहब ना मिटा सका, उतबा ना मिटा सका, शैबा ना मिटा सका, उमैया ना मिटा सका, इस कुरान को तू क्या मिटाएगा? अबे नादान, इसी कुरान के तहफ्फुज़ के लिए नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में अपने छोटे छोटे बच्चों को कुर्बान करके नाना जान की उम्मत को ये पैगाम दे दिया, ए नाना जान के उम्मतियों सुनो, जान जाए तो चली जाए, मगर नाना जान का कुरान बच जाए, नाना जान का इस्लाम बच जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहिब किबला। क्या बच्चा है? ऊंचा बोलो, क्या बच्चा है? कुरान बच्चा है। ये पित्ती ना पित्ती का शोरबा कहता है कुरान से 26 आयतें निकालो। अबे नादान, 26 आयतों की बात बात में करना सुन्नियों का ये अकीदा है। कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख, मगर कुरान न बदला
طور ایک منٹ کے لیے ان لوگوں نے قرآن کے پنوں میں آگ بھی لگائی، قرآن کے تقدس کو پامال کیا۔ امریکہ میں پلاننگ ہوئی کہ قرآن کو چھاپنے والی مشینوں کو بند کر دیا جائے، قرآن کی فیکٹریوں کو بند کر دیا جائے، قرآن کو چھاپنے والی مشینوں کو بند کر دیا جائے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، نادانو، تم قرآن چھاپنے والی مشینوں کو تو آگ لگا سکتے ہو، قرآن کے پنوں میں تو آگ لگا سکتے ہو، لیکن ان جیسے حافظ قرآن کے سینوں سے قرآن کو آج نکالتے ہو نہ صبح کا عظمت قرآن مقدس، طلبہ علوم نبویہ، مسلک اعلی حضرت۔ مجھے بڑا خوشی ہوئی، اس بستی میں کوئی مدرسہ نہیں تھا، اور آج اس بستی میں مدرسے کی زمین خرید لی گئی ہے، آج اس کا سنگ بنیاد ہے سبحان اللہ، اور نام ہے مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن۔ سبحان اللہ، تعلیم القرآن آج متھرا پوروا والوں نے اور پوری دنیا کی یہودی لابی کو بتا دیا ہے، تم قرآن کو مٹانے کی پلاننگ کرتے رہو گے، لیکن مصطفیٰ کے دیوانے قرآن سکھانے والی فیکٹریوں کو کھولتے رہیں گے، ان کو آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ارے بھائی زندہ باد، زندہ باد۔ صاحب سنو، اللہ کسی کو دولت دیتا ہے تو کوئی بلڈنگ بناتا ہے، جی کوئی حویلی بناتا ہے، کوئی محل بناتا ہے، کوئی کار خریدتا ہے۔ اسٹیج پہ باتیں نہ کی جائے، توجہ کے ساتھ میں، اسٹیج باتیں کرنے کے لیے نہیں، اسٹیج سننے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت حضور مجاہد ملت فرمایا کرتے تھے، جو لوگ ممبر پر بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے وہ بیٹھنے کا حق ادا کرتے رہے۔ یہ سب ذمہ دار علماء ہیں، ان کی دعائیں چاہتا ہوں، اپنی تقریر آگے بڑھاتا ہوں۔ ملت کے نوجوانوں، آج الحمدللہ متھرا پوروا والوں نے ارادہ کر لیا، دنیا اپنے محل بنانے میں لگی ہے، بلڈنگیں بنانے میں لگی ہے، دنیا اپنے مکانوں کو بنانے میں لگی ہے، دنیا 1 کے 2 کرنے میں لگی ہے، 2 کے 4 کرنے میں لگی ہے، 10 کے 20 کرنے میں لگی ہے، لاکھ کے 2 لاکھ کرنے میں لگی ہے، 10 لاکھ کے 20 لاکھ کرنے میں لگی ہے۔ ہم 10 لاکھ کے 20 لاکھ بھی کریں گے، 1 کے 2 بھی کریں گے، گھر بعد میں بنائیں گے، رسول اللہ کا گھر پہلے بنائیں گے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو لوگ آپ یہ کیمرہ بند کریں، سب لوگ بھائی جان بند کریں، قطعی بند کریں۔